کورونا کی دوسری لہر کے بعد ملک بھر میں جو حالات پیدا ہوئے ہیں، اس سے پھر ایک مرتبہ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ایک عام انسان ہی دوسرے عام انسان کے کام آ سکتا ہے۔ حکومتوں سے حد سے زیادہ امید لگانا اس وقت بے خوفی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ حکومتیں جتنے منصوبوں کا اعلان کرتی ہیں وہ صرف ان کے مفادات تک ہی رائج ہوتے ہیں، عام لوگوں کے لیے نہیں۔ ایسے میں مسلمانوں کی ذمہ داری بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ مسلمان اس ملک کے سب سے بڑی اقلیت میں شمار ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کو ہمیشہ سے ہی دوسرے درجے کا شہریوں کا مقام حاصل ہوا ہے، تو ایسے میں مسلمان اگر کوشش کریں تو اسلامی طریقہ کار کا استعمال کرتے ہوئے کافی حد تک مسائل کا حل تلاش کر سکتے ہیں۔ اسلام میں بیت المال کا نظام بہت ہی مؤثر طریقہ سے چلایا جا سکتا ہے، مگر کچھ ہی علاقوں میں بیت المال قائم کیا گیا ہے اور اس بیت المال کو صرف ظلم و زبردستی کے تحت استعمال کیا جاتا ہے۔ خاص طور سے بیت المال کی مقصد کو ہی مسلمان سمجھ نہیں پائے ہیں۔ مسلمانوں کے نزدیک بیت المال کا مقصد سال میں ایک دفعہ شادی بیاہ کروانا، ختنے کی تقریبات کروانا اور زیادہ سے زیادہ لاوارث میتوں کی تجہیز و تدفین کروانا ہی مقصد بن چکا ہے۔ اس کے علاوہ عام فلاحی کاموں کے موقع پر بیت المال مفلوج ہو جاتا ہے۔ بھارت کے مسلمانوں میں جب بھی کوئی فلاحی کام کی بات آتی ہے تو صرف چند ایک تنظیموں سے توقع کرتے ہیں، جبکہ وہ خود بھی مقامی سطح پر بیت المال کو عمل میں لا سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں جن نمائندہ تنظیموں کا تذکرہ کیا جاتا ہے وہ بھی ہر سال زکوٰۃ، صدقے، خیرات و چندے وصول کرتے ہیں، لیکن ان کی وصولی کے تعلق سے کبھی بھی حساب کتاب ظاہر نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر جمعیت العلماء ہند کی ہی بات کر لیں، اس تنظیم کے ذریعے جلسوں کے تعلق سے اخبارات میں اشتہارات تو دیے جاتے ہیں، ان کے منصوبوں و اخراج و مقاصد کے تعلق سے ویب سائٹ پر تفصیلات تو دی جاتی ہے، لیکن حساب کتاب و اخراجات کی تفصیلات ویب سائٹ پر دکھائی نہیں دیتی۔ بہرحال ہم بات کر رہے تھے بیت المال کی۔ جس طرح سے ہمارے یہاں ہر مسجد کے ماتحت محلے کے فائدے کے لیے جنازے کی گاڑی، تدفین کا سامان وغیرہ دستیاب رہتا ہے، اسی طرح سے زندہ رہنے والوں کے لیے بھی کچھ منصوبے بنائے جاتے ہیں، تو یقیناً اس سے بہت بڑا کام ہو سکتا ہے۔ کووڈ کے دوران کئی ایسے لوگ جو دوسروں کے سامنے مانگ نہیں سکتے تھے، انہوں نے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مجبوراً سودی قرض اٹھایا ہے۔ اب ان کے سامنے ان قرضوں کی ادائیگی کی صورتیں بھی نہیں ہیں۔ کئی لوگ علاج کے لیے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے بے وقت اور لا علاج ہو کر مر گئے ہیں۔ کئی بچوں کی تعلیمی اخراجات کی ادائیگی مشکل ہو چکی ہے۔ ایسے میں لوگ جائیں تو کہاں جائیں، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ مسجدوں میں بیان تو یہ ہوتا ہے کہ سود نہ لیں، غریبوں کی مدد کریں، ضرورت مندوں کا سہارا بنیں وغیرہ وغیرہ، لیکن جب کوئی راہ نہیں نکلتی ہے تو لوگوں کو سودی قرضہ لینا ہی پڑتا ہے۔ محلے میں کون کون کیسی حالت میں ہے یہ آسانی سے جانتے بھی نہیں ہیں۔ اگر ہر مسجد میں ایک بیت المال قائم کیا جائے اور اس بیت المال کے ذمہ داران لوگوں کے ساتھ باہمی تال میل قائم کرتے ہیں تو محلے کے حالات جان سکتے ہیں کہ کون کس حالت میں ہے اور کسے مدد کی ضرورت ہے۔ یہ جان لیں تو بہت بیت المال کے ذریعے سے کافی مدد ہو سکتی ہے۔ آج ہم کئی واقعات یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کچھ خواتین چند پیسوں کی خاطر گمراہ ہو رہی ہیں یا پھر غلط راہ اختیار کر رہی ہیں۔ اکثر پولیس تھانے میں انہیں لے جایا جاتا ہے تو ان کا کہنا ہوتا ہے کہ وہ مجبور تھیں، پیسوں کی ضرورت تھی، اس لیے وہ غلط راہ اختیار کرنے کے لیے مجبور ہوئی تھیں۔ بھلا بتائیے کہ جس قوم کی حالت اس قدر بدتر ہو جائے اور عورتیں اپنے مردوں کی بے روزگاری، مجبوری یا لاپرواہیوں کی وجہ سے غلط راہ اختیار کرنے لگیں گی اور قوم کے امراء، شرفاء اور عمائدین اپنے اسٹیٹس کو مینٹین کرتے رہیں گے تو بھلا کیسے یہ قوم عروج حاصل کرے گی؟ ایسے ہی حالات کورونا کے دوران علماء و اساتذہ کے بھی رہے ہیں۔ کئی پرائیویٹ مینجمنٹ اسکولوں نے اساتذہ کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا، وہیں کئی مدارس نے اپنے معلمین کو ان کی ذمہ داریوں سے برخاست کر دیا۔ جو قوم اپنے اساتذہ، علماء اور معلمین کی عزت نہیں کرتی، اس قوم میں علم کے چراغ کہاں سے جلیں گے؟ ان تمام حالات کا ایک ہی حل یہ ہے کہ ہر مسجد کے ساتھ ایک بیت المال بنایا جائے اور اس بیت المال کے ذریعے لوگوں کی امداد کی جائے۔ بیت المال کا آغاز بھلے ہی چھوٹے پیمانے پر کیا جائے، لیکن وقت کا تقاضا ہے کہ اس کی شروعات کی جائے۔ یقیناً اس سے بہت بڑا کام ہو سکتا ہے۔ خصوصی رپورٹ انقلاب نیوز کے لیے مدثر احمد، شموگا۔